قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما دخل علی یعقوب علیہ السلام مبشر یوسف علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام جناب یوسف سے بچھڑے نا تو پھر روتے ہیں اور پھر روتے ہیں اور اتنا روتے ہیں کہ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ آنکھیں سفید پڑ گئی. یوسف علیہ السلام کے ہجر میں فراق میں روتے روتے آنسو بہاتے بہاتے آنکھیں سفید پڑ گئی. وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. اور پھر آخر میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے انما اشکو بسی وحزنی اللہ. اے اللہ میں اپنے سارے شکوے تیری طرف پیش کرتا ہوں، وحزنی اپنا سارا غم تیری طرف پیش کرتا ہوں. آپ میں سے شاید مجھے اس دکھ کا احساس نہیں ہو سکتا جن کے بچے بچھڑ جائیں اور پھر ڈھونڈنے سے نہ ملیں. اخباروں میں تراشے پڑھنے کو ملتے ہیں ہمارا فلاں رنگ کا فلاں کپڑے پہنے ہوئے اتنی عمر کا بچہ گم ہو گیا ہے. اگر مل جائے تو مہربانی کر کے اس پتے پہ ہمیں بتا دیں، اتنا انعام دیں گے. اور پھر بعض بیٹے ایسے ہوتے ہیں جو جب گم ہو جاتے ہیں تو پھر تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتے. سالوں بیت جاتے ہیں، ماں باپ تلاش کرتے رہتے ہیں. ماں باپ کو رات کو نیند نہیں آتی، چین نہیں آتا. آپ سوچیں اگر مجھے اپنی اولاد سے، آپ کو اپنی اولاد سے اتنا پیار ہے تو پھر پیارے یوسف سے جناب یعقوب کو کتنا پیار ہوگا. اور وہ بیٹا بھی ایسا جسے اللہ نے اپنا نبی بنایا ہو. قرآن اگر آپ بیدار بیٹھے ہوں تو میں سنا دوں تھوڑا سا اونچی آواز سے سبحان اللہ کہہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام قال يا بشرى هذا غلام قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. غم یہ بھی تھا کہ یوسف علیہ السلام دور چلے گئے، لیکن اس سے بڑا غم یہ تھا کہ بھائی پکڑ کر کنویں میں ڈال دیا. یہ اس سے بھی بڑا غم تھا. بھائی پکڑ کر اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال، یہ بڑا غم تھا. اور پھر کنویں میں ڈالنے کے بعد جب وہ قافلے کا ایک فرد ڈول ڈال کر پانی نکالتا ہے تو جناب یوسف علیہ السلام اس ڈول سے لپٹ جاتے ہیں. اور جب باہر آتے ہیں تو یوسف کا حسن تو مثالی تھا نا. تو پھر جب اس نے دیکھا نا، اس نے کہا یا بشرا ھذا غلام. او بشارت ہو قافلے والو، اتنا سونا بچہ قافلے میں. یا بشرا ھذا غلام، دیکھو یہ بچہ ہے. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. قرآن وہ داستان درد بیان کرتا ہے. بھائیوں کو پتہ چلا نا کہ یوسف پھر بھی کنویں سے نکل آئے تو اب بھائیوں نے ظلم کا ایک اور وار کیا. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ. یوں بھی ہوتے ہیں سفاک بھائی. اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا قافلے والو یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، خریدنا چاہتے ہو؟ ہم بیچنے کے لیے تیار ہیں. کہا کتنے پیسے ہیں؟ اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ. چند کھوٹے سکوں میں یوسف علیہ السلام کی بولی لگی، آپ کو بیچا گیا اور قافلے والوں نے خریدا.
اور پھر بازار مصر میں لے گئے، اور وہاں جا کر جب بولی لگی تو وہاں عزیز مصر نے زلیخا کے کہنے پہ خرید کر لیا، اور خریدنے کے بعد جناب یوسف علیہ السلام کتنے زمانے کے سرد و گرم ہواؤں کا مقابلہ کرنے کے بعد جب بادشاہ مصر کے بنتے ہیں، تو اب سنیے گا، اتنے تکلیف اتنے درد اٹھانے کے بعد جناب یعقوب علیہ السلام نے سالوں انتظار کیا، روتے رہے، آنسو بہاتے رہے۔ اب سالوں کے بعد لما دخل علی یعقوب علیہ السلام مبشر و یوسف، ایک بندہ آیا خوشخبری لے کر، کہنے لگے یعقوب جن کے ہجر میں روتے روتے آنکھیں دے بیٹھے ہو نا، وہ پیارے یوسف ابھی زندہ ہیں۔ مبشر و یوسف خوشخبری لے کر آئے، وبشرہ بحیاتہ، مجھے بتائیں پتہ لگے گمان یہ ہو کہ بیٹا انتقال کر گیا، اور پھر اچانک پتہ چلے کہ بیٹا زندہ ہے، گبرو جوان زندہ ہے، میرے بڑھاپے کی لاٹھی زندہ ہے۔ بچوں کو تو یوں ہی کانٹا بھی چبھ جائے تو ماں باپ سے برداشت نہیں ہوتا، اگر ایک ہفتہ بھی آنکھوں سے دور رہیں تو ماں باپ کی آنکھیں متلاشی بن جاتی ہیں۔ لیکن سوچیں باپ یعقوب ہو، بیٹا یوسف علیہ السلام ہو، اور پھر سالوں لگ جائیں، اور پھر کوئی آ کر خوشخبری دے، وَبَشَّرَهُ بِحَيَاتِهِ، آ کر کہے پیارے یعقوب مبارک ہو آپ کو، آپ کا بیٹا یوسف علیہ السلام زندہ بھی ہے، صرف زندہ نہیں بلکہ مصر کا بادشاہ بھی ہے۔ جب یہ بشارت دی گئی، میں کہتا ہوں اگر میں جھوم کر رقص بھی کروں، وجد میں آ جاؤں، تو یہ جملہ پھر بھی اس سے بڑا ہے۔ آج مسجد نور والا یہ جملہ سمجھے گا، آپ نے اس کا صحیح معنی میں میری حوصلہ افزائی کرنی ہے، سبحان اللہ کہہ کر توجہ کر کے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تو خوشیاں مناتے نا، کہتے جن کے ہجر میں روتا رہا وہ یوسف زندہ ہیں۔ آپ نے پتہ جملہ کیا بولا؟ ماں باپ ہم بھی ہیں آپ بھی ہیں، لیکن ہمارا پیار وکھرا نہیں ہے۔ جناب یعقوب نے فرمایا او خوشخبری دینے والے، پہلے یہ بتا الا ای دین ترکتہ، میرا یوسف زندہ ہے، یہ خوشخبری ہے، لیکن یہ بتا جب تو مل کے آیا وہ کس دین پر عمل کرنے والا تھا؟ نہیں سمجھا۔ الا ای دین ترکتہ، ٹھیک ہے مجھے ہجر ہے، جدائی ہے، غم ہے، آنسو بہا رہا ہوں، ایک ایک لمحہ ہجر میں گزر رہا ہے، لیکن بیٹا یوسف بعد میں، اور یعقوب کا رب، اسحاق کا رب، ابراہیم کا رب پہلے، یہ بتا خوشی تب ہوگی الا ای دین ترکتہ، میرے یوسف کو جب تو چھوڑ کے آیا وہ کس دین پہ عمل کرنے والا تھا؟ خوشخبری دینے والے نے کہا مبارک ہو تمہیں، علی دین الاسلام، وہ اسلام کے اوپر عمل کرنے والے تھے۔ اب جناب یعقوب نے فرمایا الان قد تمت النعمت علی یعقوب علیہ السلام، اے اللہ تیرا کرم ہے، تو نے یعقوب کو بیٹا دیا، اور بیٹا بھی ایسا یوسف جیسا، اور بیٹا دینے کے بعد مصر کا بادشاہ بھی بنایا اور دین پر عمل کرنے والا بھی بنایا، دین پر عمل کرنے والا بھی بنایا۔ مجھے بتائیے کیا ہم بھی ایسے کرتے ہیں؟ سالوں کے بعد پتہ چلے بیٹا زندہ ہے، مل گیا، بندہ تو بھنگڑے ڈالنے لگ جائے، سجدے میں گر جائے، خوشیاں کرے، کیا کچھ کرے، وہ فرتے جذبات میں آ کر کیا کچھ کر لیتا۔ لیکن جناب یعقوب نے اپنے جذبات ہاتھوں سے نہیں جانے دیے، کنٹرول سے باہر نہیں جانے دیے۔ فرمایا پہلے یہ بتاؤ وہ کس دین پہ عمل کرنے والے، وہ کس دین پہ عمل، یہ جملہ بڑا کمال کا ہے، الا ای دین ترکتہ، کس دین پہ چھوڑ کر آئے، اور اگر اسی دین پہ چھوڑ کر آئے ہو جو میرا دین ہے، جو میرے اسحاق کا اور میرے پیارے خاندان کا دین ہے، تو پھر الحمدللہ یا اللہ تیرا کرم ہے، اتنے سالوں بعد بھی خوشخبری تو دلوائی ہے، لیکن دلوائی میرا بیٹا پھر بھی دین پہ عمل کرنے والا تھا، یا اللہ تیری نعمتیں مجھ پہ مکمل ہو گئی۔ تو مجھے بتائیے ہم اولاد سے پیار کریں لیکن اس انداز میں، اس زاویے پر کریں تو مزہ آئے گا یا نہیں آئے گا، لطف آئے گا یا نہیں آئے گا؟ بیٹے سے بھی پیار کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ مصطفیٰ کا غلام ہے، ہاں جی اس لیے پیار کر رہے ہیں کہ وہ رسول اللہ کا نوکر ہے، لیکن اگر بیٹا ظالم نکلے تو پھر ٹھڈے مار کے ایک طرف پھینک دے، کہا نہیں بیٹا تو کلیجے کا ٹکڑا ضرور ہے لیکن کیا کروں، تو ایمان سے بڑھ کر نہیں ہے۔ ایمان جو ہے نا وہ مصطفیٰ کے ساتھ محبت کا نام ہے، اور اس سے بھی بڑی ایک